اور سامعین، اب وقت ہو رہا ہے ہمارے ہفتہ وار ادبی اور ثقافتی پروگرام کہکشاں کا۔ سامعین، تیسری دنیا کے ممالک کے لیے بھاری اخراجات اور اونچی توقعات کے ساتھ شروع کیے جانے والے بہت سے ترقیاتی منصوبے صحیح معنوں میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پاتے۔ اس کے برعکس چھوٹے پیمانے پر اور نجی سطح پر عمل میں لائی جانے والی کوششیں اکثر کامیاب ثابت ہو رہی ہیں۔ جرمن صدر مقام برلن کے ایک جوڑے کی طرف سے پاکستان میں ایک ایسا ہی کامیاب منصوبہ جاری ہے۔ ڈوائچے ویلے میں ہمارے ساتھی ہنس پیٹر ڈیٹما نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا اور وہ گاؤں بھی دیکھا جہاں یہ ترقیاتی منصوبہ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ آج پروگرام کہکشاں میں ہم وہ فیچر آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں جو ہنس پیٹر ڈیٹما نے پاکستان سے واپسی کے بعد تیار کیا۔ سماعت فرمائیے، آوازیں ہیں فرزانہ جلالی اور خالد وقار کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھٹا غلام کا دھیروکا میں ایک نئے دن کا آغاز ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ اسلامی دنیا کے اس سے ملتے جلتے ہزاروں دیگر دیہات میں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹھٹا غلام کا کوئی غیر معمولی گاؤں نہیں ہے، اور بھی کئی لحاظ سے اس گاؤں میں اور تیسری دنیا کے ممالک کے بے شمار دیگر دیہات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں بھی ابھی تک نہ بجلی کی سہولت موجود ہے اور نہ ہی پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا کوئی باقاعدہ نظام، اور وہ سڑک بھی جو کبھی بننا شروع ہوئی تھی گاؤں تک نہیں پہنچ سکی۔ اشہد ان لا محمد رسول اللہ۔ لیکن ٹھٹا غلام کا میں فجر کی نماز کے لیے مؤذن کی اذان محض ایک بار بار دہرائی جانے والی اسلامی رسم سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ 90 کے عشرے کے اوائل سے، یعنی جب برلن کی فنون لطیفہ کی مورخہ سینتا سیلر اور ان کے شوہر نوربرٹ پنچ پہلی دفعہ اس گاؤں میں آئے تھے، ٹھٹا غلام کا میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ Als ich anfing, hatten alle Frauen des Dorfes höchstens ein Kleid pro Jahr, waren zerlumpt, جب میں نے یہاں verwahrlost, اپنے hatten کام کا Läuse, آغاز keine کیا gekämmten تو Haare, گاؤں کی خواتین میں سے ہر ایک کے پاس سال میں کپڑوں کا زیادہ سے زیادہ ایک نیا جوڑا ہوا کرتا تھا۔ کئی ایک کے تن پر چتھڑے نظر آتے تھے۔ وہ اپنا خیال نہیں رکھتی تھیں، اپنے جوؤں بھرے بالوں میں کنگھی نہیں کرتی تھیں، بچے غذا کی کمی کا شکار تھے اور تقریباً سبھی خارش میں مبتلا تھے۔ Die Kinder waren unterernährt und hatten alle Krätze. تاہم اس سے پہلے کہ برلن کی فنون لطیفہ کی مورخہ کو اس پسماندگی پر زیادہ غور کرنے کا موقع ملتا، انہیں اسی مہینے اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ خاص طور پر گاؤں کی خواتین کے اندر بے پناہ توانائیاں اور امکانات پوشیدہ ہیں۔ When the girls and women invited me to help them to create any جب product گاؤں کی for خواتین نے مجھ سے درخواست کی کہ میں انہیں پیسہ کمانے کا طریقہ سکھاؤں تو میں اس راستے پر ان کے ساتھ مل کر چلنے سے نہیں گھبرائی، حالانکہ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ منصوبہ آگے چل کر کیا شکل اختیار کرے گا، لیکن میں اتنی محتاط ضرور تھی کہ میں نے گاؤں کے مردوں کے ایک اجتماع میں ان سب سے یہ پوچھ لیا کہ آیا وہ اپنی بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کی ایک تربیتی پروگرام میں شرکت پر راضی ہوں گے۔ And they all agreed and said, when you come to our village, we will send all of them. مغربی دنیا میں تو خواتین اور نوجوان لڑکیوں کے ساتھ مل کر کوئی منصوبہ شروع کرنا ہرگز کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن ٹھٹا غلام کا کے لیے یہ بات بہت حد تک ہنگامہ خیز کہی جا سکتی ہے۔ یہ منصوبہ طیب شہزاد کی توجہ کا مرکز بنا، جو حکومت پاکستان کی ایما پر دیہی علاقوں کے لیے ترقیاتی پروگرام تیار کرتے ہیں۔
یہ جو جرمن لوگوں نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے کہ عورت جو ہے اس کو جو آمدن جو ہے وہ حاصل ہونے لگی ہے. جب عورت کو آمدن حاصل ہونے لگی ہے تو گھر کے اندر اس کا انفلوئنس تھوڑا سا اس کا جو گھر کے اندر اثر جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے, اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ عورت جو ہے صبح سے لے کر شام تک کتنا کام کرتی ہے. جب سینتا سیلر اور ان کے شوہر نوربرٹ پنچ 1990 میں پہلی مرتبہ ٹھٹا غلامکا میں گئے تو گاؤں کے روزمرہ حالات میں زیادہ تر قرون وسطیٰ کی جھلک نظر آتی تھی, اور یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس گاؤں کے لوگ ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جبکہ دنیا 21ویں صدی کی دہلیز پر کھڑی ہے اور تیسرے 1000 سالہ عہد میں داخل ہو رہی ہے. ٹھٹا غلامکا لاہور سے تقریباً 120 کلومیٹر جنوب کی طرف واقع ہے. گاؤں کے ارد گرد پھیلے کھیتوں سے بھرپور فصل حاصل ہوتی ہے. بہترین معیار کا چاول, ہر طرف کچی باسمتی کی خوشبو, اور پھر جہاں تک نظر جائے گنے کے کھیت ہی کھیت. اور یہ کوئی تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ ٹھٹا غلامکا 5 دریاؤں کے دیس پنجاب کے وسط میں واقع ہے, جیسا کہ دنیا میں دیگر بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے. پاکستان میں بھی زرعی مصنوعات کی بہت کم قیمت دی جاتی ہے. یوں اس گاؤں میں زرعی پیداوار سے حاصل ہونے والی آمدنی محض اتنی تھی کہ اس سے محض جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھا جا سکتا تھا اور اشد ضروری اشیاء ہی خریدی جا سکتی تھیں, حتیٰ کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی رقم دستیاب نہیں تھی. There was no education, primary education. اس پورے علاقے میں لڑکیوں کا کوئی اسکول نہیں تھا. لڑکوں کے لیے بھی اسکول تھے تو صحیح, لیکن خال خال, اور ان کی حالت بھی اچھی نہیں تھی. 3 سال پہلے ہمیں پہلی مرتبہ یہ موقع حاصل ہوا کہ لڑکیوں کی بنیادی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جا سکے. اعلیٰ افسران کے ساتھ میری مسلسل ملاقاتوں اور احتجاج کا نتیجہ یہ نکلا کہ ضلع کے متعلقہ عوامی نمائندے نے اچانک یہاں پکی اینٹوں کی عمارت کھڑی کر دی تاکہ لڑکیوں کا اسکول شروع کیا جا سکے. یہ عمارت کبھی مکمل نہیں ہو سکی اور اب 4 سال بعد یہ عمارت اتنی خستہ حال ہو چکی ہے کہ اسے گرا دیا جانا چاہیے. بہرحال ہم اس عمارت کو استعمال کر رہے ہیں اور گڑیاؤں کی فروخت سے حاصل شدہ آمدنی میں سے نجی طور پر ہم ایک استانی کی تنخواہ بھی ادا کر رہے ہیں. اس طرح لڑکیوں کی بنیادی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں تعلیم شروع کرنے والی لڑکیاں اب 4تھی کلاس میں پہنچ چکی ہیں. They can help to run the cooperative business of the women in that area. ابھی تقریباً 10 سال پہلے تک گاؤں کے سبھی باشندے ناخواندہ تھے. ایسے میں مسز سینتا سیلر بخوبی یہ بات جانتی تھیں کہ آمدنی کے نئے ذرائع دریافت کرنا ہوں گے. تعاون کرنے والوں میں جرمن ادارے فریڈرش ایبرٹ فاؤنڈیشن سے لے کر بون یونیورسٹی کی کیتھولک اسٹوڈنٹ کمیونٹی تک مختلف تنظیمیں اور افراد شامل تھے. تاہم ٹھٹا غلامکا میں انسانوں کی مدد کے نصب العین کے حصول کے لیے سینتا سیلر اور نوربرٹ پنچ نے ایک بڑی رقم خود اپنی جیب سے بھی ادا کی. فنون لطیفہ کی مورخہ کا منصوبہ ایسا تھا گویا واقعی صرف اور صرف ٹھٹا غلامکا ہی کی خواتین اور نوجوان لڑکیوں کو سامنے رکھ کر تیار کیا گیا ہو. اس نے انہیں گڑیاں بنانے کا فن سکھایا, اور گڑیاں بھی ایسی کہ انسان دیکھتا رہ جائے. سچ تو یہ ہے کہ ٹھٹا غلامکا میں تیار ہونے والی گڑیاں دستکاری کے چھوٹے چھوٹے شاہکار نمونے ہیں جن میں سے ہر ایک انفرادی خصوصیات کی حامل ہے. 100% ہاتھ سے تیار ہونے والی یہ گڑیاں باقاعدہ تاریخی پس منظر رکھتی ہیں. ان گڑیاؤں کے لباس پاکستان کے 4 صوبوں کے روایتی اور تاریخی ملبوسات کو سامنے رکھ کر تیار کیے جاتے ہیں. دریاسنا ٹھٹا غلامکا میں گڑیاں ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے منفرد اور معیاری کھلونے تیار کیے جا رہے ہیں. سینتا سیلر اس گاؤں میں تیار شدہ مصنوعات لے کر جہاں بھی جاتی تھیں انہیں یہ مصنوعات فروخت کرنے میں یقینی کامیابی حاصل ہوتی تھی. گزشتہ 5 برسوں سے ان مصنوعات کی فروخت کو منصوبہ بندی کے ساتھ منظم کیا جا رہا ہے. اس کامیاب فروخت کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں. اس حوالے سے سینتا سیلر کے شوہر نوربرٹ پنچ بتاتے ہیں. We know the village since 1990
And with the money, now we हम इस गांव को 1990 से जानते हैं। दरियासना गांव में 4 छोटी छोटी दुकानें वजूद में आ चुकी हैं जिन्हें हम सुपर मार्केटें कहते हैं और जहां खवातीन छोटी मोटी अशियाए ज़रूरत खरीद सकती हैं। हमने ये भी देखा है कि एक लोहार फिर से वापस गांव में आकर आबाद हो गया है। ये हैं कुछ मिसालें जिनसे पता चलता है कि गांव में हालात बेहतर हुए हैं। comes back to the village, so that the life in the village is now better than before. वैसे जिन दुकानों को नॉर्बर्ट पिंच सुपर मार्केटें कह रहे हैं वो दरअसल मिट्टी के बने हुए 2-3 मुरब्बा मीटर साइज के कदीम तर्ज के डरबे हैं जहां प्याज, चावल या कुछ दूसरी अशियाए खुराक के साथ साथ चंद एक मीठी मसनूआत भी खरीदी जा सकती हैं। बहरहाल ये तो तय है कि दुकानदार भी उसी जगह अपनी दुकान जमाते हैं जहां उन्हें आमदनी और मुनाफे की उम्मीद होती है। ठट्टा गुलाम का कोई ऐसा तरक्याती मंसूबा नहीं है जिसे हुकूमत की तरफ से इमदादी रकूम हासिल होती हों। गांव की तरक्की के लिए वसाइल सिर्फ और सिर्फ निजी शोबे की तरफ से फराहम हो रहे हैं। बिलखुसूस सेंटा सिलर और नॉर्बर्ट पिंच के जहनों में तश्कील पाने वाले मंसूबे अपनी मदद आपका जरिया बन रहे हैं। चुनांचे खवातीन का वो खुसूसी मरकज़ भी अपने ही वसाइल से तैयार किया गया है जो न सिर्फ खिलौनों की तैयारी के लिए मखसूस है बल्कि एक तरह का मिल बैठने का मरकज़ भी बन चुका है। बिजली से महरूम गांव की इस इमारत में नस्ब शमसी तवानाई का प्लांट बेइंतहा अहमियत का हामिल है। When the solar energy the first time was proved, जब पहली मर्तबा हमने शमसी तवानाई की मदद से बल्ब जलाया और जब पहली मर्तबा पंखे के पर घूमना शुरू हुए तो लड़कियां कहने लगीं, सेंता अब हमें तुम्हारी कही हुई हर बात पर यकीन है। ये उनके लिए एक तरह का मौजज़ा था क्योंकि जब 1993 में हमने काम का आगाज़ किया तो हमारे पास टाट तक भी नहीं थे कि हम उन पर बैठ सकें। हमारे पास कोई फर्नीचर नहीं था, महज एक कैंची थी और वो भी मैं अपने साथ लेकर आई थी। हमारे पास उम्मीद थी कि मैंने जर्मनी में तालीम बालगा के मरकज़ में गुड़ियाएँ बनाने का जो फ़न सीखा है उसको काम में लाते हुए हम गुड़ियाएँ बनाएंगे और एक कामयाब मंसूबे को अमल में लाएंगे। was proved by switching on one of the fans. Some of the girls said, "Santa, now we believe you everything." ठट्टा गुलामका में नौजवान लड़कियों और बड़ी उम्र की खवातीन की ज़िंदगी में अब ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा खुशी नज़र आती है। ये तब्दीली तब से आई है जब से सेंटा की कोशिशों से इन खवातीन को ज़िंदगी के एक नए पहलू से मुतारिफ होने का मौका मिला है। जहाँ रोशनी हो वहाँ तारीकी भी होती है। जब से दही रिवायती अक़दार की छाप के हामिल इस्लामी माशरे में ख़वातीन ने मर्दों की उस बालादस्ती को झंझोड़ना शुरू किया है जो पहले लामहदूद हुआ करती थी, तब से लड़कियों के लिए अपने गाँव या नवाह में शादी के लिए ऐसे मुनासिब नौजवान तलाश करना मुश्किल हो गया है जो लड़कियों की नई ऊंची सतह से मुताबिकत रखते हों। रुखसाना कहती हैं, पहले उनके लिए आसान था क्योंकि वो ज़्यादा शऊर नहीं थी रखती, वो ज़्यादा सोचती ही नहीं थी, लेकिन अब उनके लिए इस लिहाज से ये थोड़ा मुश्किल हो गया कि वो सोचने लगी अपने आप को, वो जो कमाती हैं तो वो अपने आप को पावरफुल महसूस करती हैं कि हम मर्दों से ज़्यादा अच्छे हैं, ताकि क्योंकि हम घर में बैठ के इतना कुछ कमा रहे हैं। तो इसलिए अब वो जब अपनी शादी के बारे में अगर सोचती हैं तो वो उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, लेकिन अगर हालात या ख़ानदानी जो मामलात हैं इजाज़त नहीं देते तो फिर उनके लिए खासी मुश्किल हो जाती है। गांव के मर्द इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मजबूर हो गए हैं कि वो भी आगे बढ़ने की जद्दोजहद करें। ये बात ज़राई यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एक माहिर उस्ताद प्रोफेसर हिजाजी ने भी महसूस की है। वो कहते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर पिंच और डॉक्टर सेलर की मदद से ये प्रोग्राम
کئی سالوں سے شروع ہوا ہے اور اس میں لڑکیوں نے بہت زیادہ سیکھا ہے اور اب وہ بہت زیادہ پیسہ کما رہی ہیں گڑیاں بنا کے اور دوسرے اس قسم کے اور کھلونے بنا کے. مگر لڑکے جو ہیں وہ اس میں پیچھے اس لیے رہ گئے ہیں کہ وہ زیادہ دھیان جو ہے وہ زراعت پر دیتے ہیں, کھیتی باڑی پر دیتے ہیں, ان چیزوں میں نہیں آتے. لہٰذا اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کھیتی باڑی میں بھی ٹریننگ دی جائے اور نئی چیزیں سکھائی جائیں اور جمع ایسی چیزیں سکھائی جائیں جو کھیتی باڑی سے تھوڑی ہٹ کے بھی ہیں. تو اس سلسلے میں یہاں آیا ہوں تاکہ ان کے لیے پروفیسر پرنس کے ساتھ مل کے ایک پروگرام جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ وہ بھی کچھ ہنر سیکھ لیں جو کہ زراعت کے متعلق ہے اور زراعت سے تھوڑا ہٹ کے بھی ہے, اور وہ بھی اپنی آمدن بڑھا سکیں اور اس لیول کی کمائی کر سکیں جس لیول کی کمائی ان کی جو ہیں بہنیں یا گاؤں کی لڑکیاں جو ہیں وہ کر رہی ہیں, جو کہ ان سے بہت آگے جا چکی ہیں. گاؤں کے مرد ابھی اپنی زمین سے جڑے ہوئے ہیں اور نہ صرف اپنے گاؤں میں رہتے ہیں بلکہ اپنی ثقافت کے ساتھ بھی گہری وابستگی رکھتے ہیں. چن سجنا وے کوئی بجلی دے تار ہون, چن سجنا وے کوئی بجلی دے تار ہون, او میرا جانیے ہائے 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 جدے رتے رخسار ہون, او میرا جانیے. تاہم سینتا سیلر اور ان کے شوہر ناربرٹ پنچ کی توجہ کا اصل مرکز بدستور گاؤں کی خواتین اور نوجوان لڑکیوں کے لیے مستقبل کے اچھے امکانات کی فراہمی ہے. سینتا سیلر کہتی ہیں Es ist so frappierend, wie aus diesen ganz einfachen, geknickten Bauernmädchen یہ اس قدر قابل تحسین بات ہے کہ کسانوں کی سادہ سی اور جھک کر چلنے والی لڑکیاں ایک دم خوبصورت اور خود پر فخر کرنے والی خواتین کا روپ دھار گئی ہیں. مثلاً ایک روز ایک لڑکی تار سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا اونٹ لے کر آئی جس پر ایک سوار لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے اسے پوچھا کہ کیا کبھی تم نے اونٹ کی سواری کی ہے؟ تو وہ بولی کہ سینتا کی تو نہیں, لیکن میں محسوس کچھ ایسے ہی کرتی ہوں جیسے میں بہت اوپر بیٹھی ہوئی ہوں, اور وہ اس لیے کہ اب میری جیب میں پیسے ہیں. میرا خیال ہے کہ گاؤں میں میرے ساتھ کام کرنے والی خواتین کو گزشتہ چند سال کے دوران ایک سال میں ترقی کے 50 سال پھلانگنے پڑے ہیں. چند سال پہلے تک گاؤں کے باسی قریبی قصبے تک بھی جاتے تھے جو کہ گاڑی پر 20 منٹ کے فاصلے پر ہے, تو انہیں لگتا تھا جیسے کہ وہ کسی لمبے سفر پر جا رہی ہیں. کجا کہ وہ لاہور جانے کے بارے میں سوچیں جو گاڑی کے ذریعے 4 گھنٹے کے فاصلے پر ہے, اور جہاں جانا ان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے وہ کسی بڑے عالمی سفر پر جا رہی ہیں. دریں اثنا گاؤں کی گڑیاں بنانے والیاں بالکل ہی نئی جہاد کے بارے میں سوچنے لگی ہیں. What we have achieved, maybe we can participate in the Expo 2000 in Germany. اب گاؤں کی خواتین سے جب میں یہ کہتی ہوں کہ شاید ہم سن 2000 میں ہنوور میں منعقد ہونے والی نمائش ایکسپو میں شریک ہوں گے اور اپنا ترقیاتی منصوبہ پیش کریں گے, تو انہیں بالکل تعجب نہیں ہوتا. یا جب میں نے انہیں بتایا کہ نیورنبرگ کے 1999 کے کھلونوں کے میلے میں ہم آزمائشی طور پر ذرا یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا بین الاقوامی خریدار ہماری موجودگی کو محسوس بھی کرتا ہے یا نہیں, اور آیا ہماری مصنوعات اچھی بھی ہیں. اب تو لڑکیاں کہتی ہیں سینتا ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم تمہارا ساتھ دیں گی. ٹھٹھا غلام کا پاکستانی صوبہ پنجاب کے وسط میں واقع ایک گاؤں جس طرح کی دنیا میں بے شمار موجود ہوں گے, لیکن برلن کی خاتون سینتا سیلر کی نجی کوششوں سے اس گاؤں کو اچھے مستقبل کے حصول کا موقع مل رہا ہے, اور اس موقع سے سب سے زیادہ فائدہ گاؤں کی خواتین نے حاصل کیا ہے. I can see the astonished reaction of my friends who آج یہاں visit the تمام village خواتین when they فخر کے come, ساتھ سر اٹھا کر yearly چلتی ہیں. once ان کے پاس خوبصورت سے خوبصورت کپڑے ہیں, وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہیں, ان کے پاس سے اچھی خوشبو آتی ہے, اور انہیں اس پر جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے فخر ہے. اب یہاں کی خواتین کی خوشحالی کا اندازہ سونے کے ان زیورات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے کانوں میں یا گلے میں پہنے ہوتے ہیں.
मतलब ये कि अब ये ख़वातीन अपनी आमदनी को महज अपनी रोज़मर्रा बका पर ही खर्च नहीं करती, बल्कि अपने समाजी मर्तबे को नुमायाँ करने के लिए बेहतर जेवरात भी पहनती हैं, जो वैसे भी हर मशरकी औरत की आराइश और ज़ेबाइश का लाजमी हिस्सा हुआ करते हैं। जब रात को मुअज्जिन आखिरी मर्तबा नमाज के लिए अजान देता है तो ठट्टा गुलामका के लोग इत्मीनान से ये कह सकते हैं कि ये दिन भी कुरून वस्ता के इस गांव को दौर हाजिर के कुछ और करीब ले आया है। أشهد أن محمد رسول الله